السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 یعنی 80 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا، ہرگز نہ چھوئے گی، النار، آگ، الا، سوائے، ایامن، دن، معدودہ، چند، قل اتخذتم، کہہ دو کیا تم نے لیا، عند اللہ، اللہ کے پاس، عہدن، کوئی وعدہ، ولن یخلف اللہ، کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ عہدہ، اپنے وعدے، ام کیا، تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گنتی کے چند ایام کے سوا انہیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لے رکھا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہ کرے گا، یا تم اللہ پر ایسی باتیں جڑ دیتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں۔ یہود کی عذاب اخروی کے متعلق غلط فہمی اور اس کا جواب۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد اور اللہ کے محبوب ہیں، لہٰذا ماسوائے چند دن کے انہیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ان کے اس باطل عقیدہ کا جواب اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے دیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ اس عقیدہ کی اصل کیا ہے، کیا اللہ نے تم سے کوئی ایسا وعدہ لے رکھا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو دکھاؤ تو صحیح، یا بس تم اللہ پر ایسی ہی جھوٹی باتیں جڑ دیتے ہو۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اے یہود، اگر تم فی الواقع اس دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے ہو اور ماں سوائے چند دن کے تمہیں دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی، تو پھر تم مرنے کی آرزو کیوں نہیں کرتے، یا بالفاظ دیگر ان دنیا کے جھنجھٹوں سے نکل کر جنت میں جانے کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ اور چونکہ یہود مرنے کے لیے مطلقاً آمادہ نہیں بلکہ طویل مدت تک دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ یہود اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں۔ اور تیسرا جواب انہیں یہ دیا گیا کہ اللہ کا قانون جزا و سزا سب کے لیے یکساں ہے، یہاں نسبی رشتے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ جس شخص کو اس کی بدعمالیوں نے گھیر لیا وہ یقیناً دوزخ میں ہی جائے گا، پھر ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اس قانون میں اسے یہود تمہارے لیے کوئی تخصیص نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔